السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے یولیسز بائی وکٹورین پوئٹ الفریڈ لارڈ ٹینیسن. ٹینیسن composed this poem in 1833 and published in 1842. یولیسز واز اے گریس ہیرو. یولیسز جو ہے گریس ہیرو تھا. ایک ٹروجن وار ہوئی تھی گریس اینڈ ٹرائے کے درمیان. وہ وار 10 سال چلی تھی. یولیسز نے وہ وار 10 سال لڑی اور 10 سال ایڈونچرز کرتا رہا، یعنی کہ وہ وار کے بعد بھی مختلف مراحل سے گزرا، مشکلات سے گزرا، تب جا کے گھر پہنچا. اب وہ 20 سال بعد گھر پہنچا ہے، تو اس 20 سالوں میں اس کی بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کا بیٹا ٹیلی میکس بھی جوان ہو چکا ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس پوئم کا. یولیسز جو ہے ورڈ رومن اور انگلش میں یوز ہوتا ہے، اور گریس میں اس کو اوڈیسس بھی کہا جاتا ہے، جس پر ہومر نے اپنی ایلیڈ لکھی ہے ٹروجن وار پہ، اور اوڈیسی جو ہے وہ جو ہے اس کے یولیسز کے ایڈونچرز پہ ہے. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹینیسن نے اس پوئم کو لکھا ہے، کریٹ کیا ہے، کنسٹرکٹ کیا. اب ہم پوئم کی طرف آتے ہیں. It little profits that an ideal king by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race. Viewers, اب یولیسز جو ہے اپنے گھر واپس آ چکا ہے اور گھر میں آگ کے کنارے بیٹھا ہے، تو وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ I little profits that an ideal king. میں ایک فضول بیٹھا ہوا کنگ ہوں، آئیڈل کنگ، بیکار بیٹھا ہوں. اس طرح کنگ رہنے میں کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے. بٹ اسٹل ہارتھ، آگ کے کنارے بیٹھا ہوں. میرا گھر جو ہے چٹانوں پہ اوپر ہے، اور میرے ساتھ میری بوڑھی وائف ہے. میچڈ ود این ایجڈ وائف. آئی میٹ اینڈ ڈول unequal laws unto a savage race. اور میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں ان وحشی لوگوں، ان پڑھ لوگوں، جاہل لوگوں کے لیے قانون بناتا ہوں، جن کو میری کوئی قدر بھی نہیں ہے اور میرا پتہ بھی نہیں ہے، جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ اپنے عوام کے پبلک کے بارے میں کہہ رہا ہے. بیسکلی وہ ایڈونچرز کرتا ہوا گزرا ہے. اس کی لائف جو ہے ایک واریر تھا. 10 سال ٹروجن وار رہی ہے، اس میں مسائل آئے ہیں، گاڈز کے ساتھ بھی لڑا ہے. تو اس کو اپنی لائف جو ہے انجوائمنٹ، جو واریر جو ہوتا ہے وہ اپنی لائف جنگ میں ہی انجوائے کرتا ہے. اس کو وہاں مشکلات آتی ہیں. اس کے بعد ایڈونچرز کرتا ہوا گھر آیا ہے. راستے میں اس کو مشکلات آئی ہیں. اس کو یعنی کہ کہیں قید کر دیا گیا، کہیں سمندر میں اس کے ساتھ مشکلات پیش آئیں. تو یہ ساری چیزیں بیسکلی اس لیے وہ کر رہا ہے کیونکہ اسے ایڈونچرز پسند ہیں. اسے بالکل آسان لائف پسند بھی نہیں ہے. اور اب انہی لائنز میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل فضول سی لائف ہے کہ میں ایک کنگ بنا رہوں اور آگ کے کنارے بیٹھا رہوں اور ان لوگوں کے لیے قانون بناتا رہوں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں اور وحشی لوگ ہیں. ان کے لیے جزا اور سزا کے قانون بنانا یہ ایک فضول سا عمل ہے. نیکسٹ لائن دیکھیے. دیٹ ہارڈ اینڈ سلیپ اینڈ فیڈ اینڈ ناؤ ناٹ می. اب یہ اپنے پبلکس کے متعلق یہ لائن ہے، کہہ رہا ہے دیٹ ہارڈ اینڈ سلیپ اینڈ فیڈ. یہ لوگ جو ہے صرف پیسہ جمع کرنا جانتے ہیں، سونا جانتے ہیں اور کھانا جانتے ہیں، اور یہ مجھے بالکل بھی نہیں جانتے. تو ایسے فضول لوگوں کے بارے میں زندگی گزارنا میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے. اس سے بہتر یعنی کہ وہ ایڈونچرس زندگی گزار لے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. تو ایسا لائف سٹائل جو ہے، اس طرح کا جو زندگی گزارنی ہے، یہ مجھے نہیں پسند. کیونکہ وہ یولیسز جو ہے عام لوگوں کی طرح صرف سانس نہیں لینا چاہتا، وہ زندگی کو جینا چاہتا ہے. آگے وہ کہتا ہے آئی کیناٹ ریسٹ فرام ٹریول. میں بالکل بھی نہیں رکوں گا اور میں اپنی زندگی ایڈونچرز میں ہی گزاروں گا. میں ریسٹ نہیں کر سکتا، میں نے سیاحت پہ ہی جانا ہے. آئی ول ڈرنک لائف ٹو دی لیز. یہ ایک میٹافر ہے، یعنی کہ میں زندگی کو جس طرح بوٹل میں آخری قطرے تک انسان پی جاتا ہے، اس کو پیاسا ہوتا ہے، تو یولیسز اپنی پیاس ظاہر کر رہا ہے یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندگی کو آخری پل تک جینا چاہتا ہوں. اور اس کا جینا کیا ہے؟ ایڈونچرز ہیں، جہاں اسے مشکلات کا سامنا ہو، جہاں وہ فائٹ کرے، مقابلہ کرے. اسے بالکل بھی ریسٹ پسند نہیں ہے. آگے کہتا ہے آل ٹائمز آئی ہیو انجوائڈ گریٹلی ہیو سفرڈ گریٹلی. کہتا ہے میں نے پوری زندگی سفر میں گزار دی ہے، ایڈونچرز میں گزار دی ہے، اور ہر دفعہ میں نے جو ہے مشکلات کو بالکل یعنی کہ خوش مزاجی سے جو ہے اس کو فیس کیا ہے. میں بالکل بھی نہیں گھبرایا. تو میں نے ایڈونچرز کو مکمل انجوائے کیا. اس میں جو مشکلات آئی ہیں
ان کو بھی انجوائے کیا، تو زندگی کے نشیب و فراز سے میں بالکل بھی کبھی نہیں گھبرایا۔ both with those that loved me and alone۔ یہاں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنی یعنی کہ شخصیت کا تاثر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ایڈونچرز کیے ہیں، سفر کیے ہیں، ان میں الون بھی تھا، تنہا بھی تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی تھا جو مجھ سے پیار کرتے تھے، یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی میں نے سفر کیا ہے، اور میں کبھی بھی نہیں گھبرایا، چاہے میں تنہائی میں سفر کیا ہے، چاہے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا، ان دونوں میں اپنے آپ کو ایک بہترین ایڈونچرر کے طور پہ پیش کر چکا ہوں، اور میں نے یہ سفر بڑی خوش اسلوبی سے طے کیے ہیں۔ یعنی میں تنہا تھا یا ساتھیوں کے ساتھ تھا، تو میں نے ہر پل جو ہے انجوائے کیا ہے۔ On shore and when through scudding drifts the rainy heads vex the dim sea۔ وہ کہتا ہے چاہے تنہا تھا، چاہے میں جو ہے سمندر کی لہروں پہ تھا، چاہے پہاڑوں میں تھا، یعنی کہ کہیں بھی through scudding drifts the rainy heads vex the dim sea، میں نے یعنی کہ وہ پل بھی انجوائے کیے ہیں جب سمندر میں بارش ہوتی ہے، اور وہ پل سفر کے دوران جو ہے سمندری سفر کے دوران بہت مشکل ہوتے ہیں، میں نے اس مشکل کو بھی انجوائے کیا ہے، اس سے بھی میں بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ آئی ایم بیکم اے نیم، اور میں اب بطور سیاح اپنا ایک نام کما چکا ہوں، اور لوگ مجھے اس طور سے بہترین انداز سے جانتے ہیں۔ فار آلویز رومنگ ود اے ہنگری ہارٹ، یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے جس طرح پہلے کہہ چکا ہے ایم بیکم اے نیم، کہ ٹریولنگ کی وجہ سے میرا پبلک میں ایک نیم ڈیولپ ہو چکا ہے۔ فار آلویز رومنگ ود اے ہنگری ہارٹ، کہ میں ادھر سے ادھر گھومتا رہتا ہوں، جس طرح ہمارے ہاں لفظ ایک سیرانی بابا یوز کیا جاتا ہے، یا سیلانی بابا، کہ جو بھٹکنے والا ہوتا ہے، ایک جگہ اسے چین نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے میں اب مشہور ہو چکا ہوں کہ میں ایک ٹریولر ہوں جسے کہیں بھی چین نہیں ہے، اور ٹریولنگ کس طرح کرتا ہوں، ایک ہنگری ہارٹ کے طور پہ کرتا ہوں، کہ میں دنیا کا کونا کونا گھومنا چاہتا ہوں، مجھے کہیں بھی چین نہیں ہے، اور ایک بھوکے دل کے ساتھ، یہ ایک میٹافور ہے ہنگری ہارٹ، یعنی کہ روح کو اور روح کی نیڈ کو اور ایک جسم کی نیڈ جس طرح ہنگری ہوتی ہے اس کو اس نے ملایا ہے، تو یہ ایک میٹافور ہے۔ اس پہ وہ کہتا ہے کہ میری جو بھوک ہے دنیا کو جاننے کی وہ سلامت ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے میری اب پہچان بن چکی ہے۔ Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments۔ وہ کہتا ہے اب تک میں دنیا کا بہت بڑا حصہ دیکھ چکا ہوں، یعنی کہ بہت کچھ دیکھ چکا ہوں دنیا میں۔ سٹیز آف مین، مختلف علاقوں کے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، ان کے مینرز، رہنے کے رہن سہن کے انداز دیکھ چکا ہوں۔ کلائمیٹس، وہاں مختلف علاقوں کے جو ہیں میں ماحول دیکھ چکا ہوں، انوائرمنٹ دیکھ چکا ہوں۔ کونسلز، گورنمنٹس، وہاں کے گورنمنٹ کے قانون، وہاں کی جو کونسلز ہیں وہاں کے قانون، کس طرح وہ گورنمنٹ اپلائی کرتی ہے اپنے قانون لوگوں پہ، یعنی کہ تمام زندگی کی جو چہل پہل ہے مکمل طور پہ، معاشی طور پہ، عمرانی طور پہ، ایگریکلچر کے طور پہ، ایگرانومسٹ کے طور پہ، ایک ماحولیاتی ماہر کے طور پہ، وہ کہتا ہے میری ہر چیز پہ نظر ہے، اور ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ myself not least but honored of them all۔ وہ کہتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں مجھے ہمیشہ بہترین رسپیکٹ ملی ہے۔ and drunk delight of battle with my peers۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کا جو مزہ ہے وہ چکھا ہے۔ اس کے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ عام آدمی کے لیے تو جنگ پریشانیاں لاتی ہے، لیکن جو ایک واریر ہوتا ہے، یہ یہاں وہ بطور واریر اپنا ایکسپیرینس ہم سے جو ہے شیئر کر رہا ہے، اور بیسکلی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مشکلات سے نہیں گھبراتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جنگ کا مزہ بھی چکھا ہے، اور اس مزے کو میں نے انجوائے کیا ہے۔ فار آن دا رنگنگ پلینز آف ونڈی ٹرائے، اور اس جنگ کو جو ہے اس نے کہاں لڑا تھا؟ ٹرائے کے میدان میں لڑا تھا، جہاں اس نے اس کو انجوائے کیا تھا۔ جس طرح اس پوئم کے آغاز پہ ہم نے بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اس نے ٹرائے کے خلاف لڑی تھی، اور اس جنگ کے اندر وہ جو دو خوبیاں بتا رہا ہے جنگ کی، جہاں وہ فگرز آف اسپیچ یوز کر رہا ہے، رنگنگ پلینز، یہاں وہ تلواروں کی جھنکار کی بات کر رہا ہے کہ ان تلواروں کی جھنکار کے زیر اثر میں نے یہ جنگ لڑی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں تلواروں کی جھنکار تھی، یولیسس خود بھی ہیرو تھا اس جنگ کا۔ اور ونڈی ٹرائے، یعنی کہ وہاں تیز ہوا چلتی تھی ٹرائے کے میدان میں، تو
تو اس جگہ کو میں نے اس طریقے سے انجوائے کیا ہے۔ I am a part of all that I have met, yet all experience is an arc wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades۔ یہاں یولیسس کہتا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں تو میں ان لوگوں کا حصہ بن گیا ہوں، اس جگہ کا پارٹ بن گیا ہوں، جس کسی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے I have met، تو میں ان کا ایک حصہ بن چکا ہوں۔ میں جہاں بھی ٹریولنگ یعنی کہ سیاحت کرنے گیا ہوں تو وہاں میں نے بالکل اس ماحول میں اپنی زندگی کو بہترین انداز میں جیا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو وہیں کے رنگ ڈھنگ میں ڈھال لیا ہے، اور ابھی تو بہت سی ایسی سیاحت کی جگہ باقی ہیں جہاں میں نے جانا ہے۔ اور ان لائنوں میں وہ پھر اپنی اس بھوک کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ابھی تو بہت ساری دنیا ایسی بچ گئی ہے جسے میں نے دیکھنا ہے، جہاں کے ایکسپیرینس ابھی میں نے کرنے ہیں۔ فار ایور اینڈ فار ایور وین آئی موو ہاؤ ڈل اٹ از ٹو پاز ٹو میک an end to rust unburnished not to shine in use۔ ان لائنز میں یولیسس کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ٹریول کرنا چاہتا ہوں، اگر میں ٹریولنگ کو روک دیتا ہوں تو زندگی کی تمام سہولیات کے باوجود، کیونکہ وہ کنگ ہے اتھاکا کا، میری جو زندگی ہے اس میں ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اس میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، بالکل اداسی چھا جاتی ہے میری زندگی میں۔ ٹو رسٹ انبرنشڈ ناٹ ٹو شائن ان یوز، یہاں وہ زندگی کی ایک عام سی چیز کی مثال دیتا ہے کہ اگر لوہے کو آپ یوز نہیں کریں گے تو اس سے زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جو چمک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اسی طرح ہوں، میں اگر رکا رہوں گا، پاز رہوں گا، ایک جگہ پہ بیٹھا رہوں گا، جس طرح کہ سٹارٹ میں وہ کہتا ہے آئیڈیل کنگ کے طور پہ، تو میری جو جتنی بھی میری خوبیاں ہیں ان کو زنگ لگ جائے گا، اور مجھ میں جو چمک ہے میرے چہرے کی اور میری جو فنی خوبیاں ہیں ان تمام کو زنگ لگ جائے گا، اور زنگ سے ظاہر سا بات ہے کہ کوئی بھی چیز وہ ختم ہو جاتی ہے، لوہے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح انسان کی زندگی کو بھی، انسان کو بھی اگر کوئی زنگ سے مراد آپ روگ لے لیں، اور اس کے لیے یہ روگ ہے کہ یہ بیٹھا رہے، ایز دو ٹو بریتھ ور لائف۔ وہ کہتا ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ بہت سے لوگوں کے لیے تو صرف سانس لینا ہی زندگی ہے، لیکن میرے لیے ایسا میٹر نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بس اگر ہمارے اندر سانس آ رہی ہے، یعنی کہ بغیر مقصد کے جینا، وہ کہتا ہے کوئی جینا نہیں ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ایڈونچرز ہیں، ٹریولنگ ہے۔ لائف پلڈ آن لائف ور آل ٹو لٹل، لیکن وہ کہتا ہے میں ان لوگوں جیسا بالکل بھی نہیں ہوں جن کے لیے صرف سانس لینا ہی زندگی ہے، بلکہ مجھے تو جتنی بھی زندگیاں اگر اور ملیں گی تو میں جو ہے انہیں سیاحت پہ، ٹریولنگ پہ وار دوں گا۔ یعنی کہ اس کی جو اپنی زندگی ہے جس میں سب کچھ اویلیبل ہے، وہ کہتا ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا پینا سونا یا فیصلے کرنا، لوگوں کے لیے قانون بنانا۔ وہ کہتا ہے یہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ صرف وہ ہے جو آپ نے زندگی میں ایک مقصد بنا لیا، اور میرا مقصد ٹریولنگ ہے۔ اور اسے ٹریولنگ کی اتنی چاہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر مجھے بہت سی مزید بھی زندگیاں مل جائیں تو میں اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ اینڈ آف ون ٹو می لٹل ریمینز، اب وہ پھر حقیقت کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی زندگی بچی ہے، ایک ہی زندگی ہے، اور وہ اس میں سے بھی ایک اس کا تھوڑا سا پارٹ بچا ہوا ہے۔ بٹ ایوری آور از سیوڈ فرام دیٹ اٹرنل سائلنس، سم تھنگ مور اے برنجر آف نیو تھنگس۔ وہ کہتا ہے کہ اب جو تھوڑی سی زندگی بچی ہے اس کا ہر پل کو بالکل احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ فرام دیٹ اٹرنل سائلنس، اٹرنل سائلنس یہاں ایک اور فگر آف اسپیچ وہ یوز کرتا ہے، ابدی جو یعنی کہ زندگی ہے وہ اس کو موت کو کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے میری جتنی بھی زندگی بچی ہے اس میں بالکل نئی چیزوں کو ڈسکور کرنا چاہتا ہوں، نئی چیزیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اینڈ وائل اٹ ور فار سم 3 suns ٹو اسٹور اینڈ ہارڈ مائی سیلف، وہ کہتا ہے زندگی کا جتنا بھی وقت بچ گیا ہے، 3 suns یعنی کہ زندگی کے 3 دن، تو جو بچ گئے ہیں اس طرح نہیں ہے کہ میں اس کو گھر میں بیٹھ کے بتا دوں اور لوگوں کی طرح جو ہے جس طرح عام لوگ کھاتے پیتے زندگی گزار دیتے ہیں اس طرح میں گزاروں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ میں تو اپنے ہر پل کو ٹریولنگ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔
اور یہ کھانا پینا اور پیسہ سٹور کرنا عام لوگوں کی روٹین ہے، اور میں کچھ ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں، اور جو عام لوگوں کی روٹین ہے وہ مجھے بہت بری لگتی ہے. اینڈ دس گرے اسپرٹ یرننگ ان ڈیزائر ٹو فالو نالج لائک اے سنکنگ اسٹار. اس لائن میں آپ یہ لائک اے سنکنگ اسٹار، ایک ڈوبتا ہوا ستارہ، یہ اس نے ایک سملی یوز کی ہے. یہاں وہ اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی صلاحیتیں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے اندر ابھی بھی جو ہے ایک تازہ ولولہ موجود ہے دنیا کو جاننے کا، اور میں اپنے بچے ہوئے جتنے بھی پل ہیں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ میں ان کو ٹریولنگ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بیونڈ دی اٹموسٹ باؤنڈ آف ہیومن تھاٹ. اور میں چاہتا ہوں، یولیسز کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انسانی سوچ کی حدوں کو توڑ ڈالوں. شاید الفریڈ لارڈ ٹینیسن یہاں یولیسز کے ذریعے وہ بات کہنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے انسان پرانے عقائد یا پرانے اصولوں کو توڑنا چاہتا ہے اور نئی سوچیں قائم کرنا چاہتا ہے، اور ان تمام روایات کو رد کرنا چاہتا ہے جو اس کی سوچ پر پابندی لگاتی ہیں. یا ہماری پوئم کا پہلا سٹنزا ختم ہوتا ہے. نیکسٹ سٹنزا جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے. تو اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو پسند کیا ہے تو لائک کے بٹن پہ کلک کریں، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ڈس لائک کیا تو ڈس لائک کے بٹن پہ کلک کریں. ہماری ویڈیوز کو بہتر کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ نگہبان.